بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد اول میں فصل سوم یعنی اجزاء کے بارے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں مسئلہ اجزاء کے بارے میں ابتدائی مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ عرض ہوا اجزاء لغت میں کفایت کو کہتے ہیں یعنی کافی ہے، اور اگر اسی کفایت کو واضح کیا جائے کہ علم اصول میں اجزاء سے کیا مراد ہے تو عرض ہوا کہ اجزاء یعنی وہی ما یتحقق بہ الغرض، اجزاء یعنی جس سے غرض حاصل ہو جائے، یا اجزاء یعنی الاکتفاء بالعمل المأتی بہ، جو آپ نے عمل انجام دیا ہے وہ کافی ہے، اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس اجزاء کے بارے میں دو مرحلوں میں ہم نے کہا کہ گفتگو ہوگی۔ ایک اجزاء الامر عن نفسہ، یعنی ایک امر پر جب آپ نے عمل کیا تو وہ کافی ہے، یعنی اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ ہماری گفتگو یہ ہے اجزاء الامر عن غیرہ، کہ ایک امر کو اگر ہم بجا لاتے ہیں، انجام دیتے ہیں تو یہ امر دوسرے امر سے مجزی ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے اس کو انجام دے دیا تو اب آپ کو دوسرے عمل کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجزاء الامر عن غیرہ ہی دو مراحل میں ہے۔ اجزاء الامر عن غیرہ ہی ایک مرتبہ یہ ہے کہ امر اضطراری آیا امر اختیاری سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، اور دوسری مرتبہ یہ بحث کرتے ہیں کہ امر ظاہری امر واقعی سے مجزی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، پہلے مرحلے میں آئے کہ ہم گفتگو کریں مبحث اول کے امر اضطراری آیا امر اختیاری سے مجزی ہے یا نہیں ہے۔ عرض ہوا تھا کہ امر اضطراری سے مراد وہ امر ہے کہ جو حالت اضطراری میں انسان کے لیے قرار دیا جاتا ہے، یعنی نارمل اور عام حالات میں انسان کے لیے امر ایک طریقے سے ہے، لیکن اگر وہ نارمل حالات نہ رہیں باقی، تو اس صورت میں پھر انسان کے لیے شارع مقدس کی جانب سے ایک اور امر آتا ہے کہ جس کو امر اضطراری کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس امر اضطراری کو انجام دے دیا اور آپ کا اضطرار ختم ہو گیا تو کیا یہ امر اضطراری کافی ہے؟ اب آپ کو اس امر اختیاری کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا نہ جیسے ہی آپ کا اضطرار ختم ہو جائے گا اور حالت عادی میں آپ واپس پلٹ کر آئیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ امر اختیاری انجام دینا ہوگا۔ یہ ہماری گفتگو تھی کہ اس کو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھایا گیا تھا کہ انسان حالت عادی میں جب انسان کی نارمل حالت ہے تو خداوند متعال نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو لیکن طہارت مائیہ کے ساتھ ہو، یعنی جو تم نماز ادا کرتے ہو حتماً وہ وضو کے ذریعے سے ہو، جو تمہاری طہارت ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہو، یعنی وضو کرو، یا اگر تم پر غسل ہے تو غسل کرو۔ یعنی نماز کو حالت اختیاری میں خدا نے چاہا ہے کہ طہارت مائیہ کے ذریعے سے ہو،
لیکن اگر انسان کے لیے مجبوری آ جائے، انسان کے لیے اضطرار آ جائے کہ انسان پانی کے ساتھ طہارت نہیں کر سکتا، طہارت مائیہ اس کے لیے میسور نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو شارع مقدس نے کہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر تمہارے لیے یہ بھی ایک راہ ہے کہ تم نماز کو پڑھو لیکن طہارت ترابیہ کے ساتھ، یعنی تیمم کرو۔ اگر تم پر غسل واجب ہے تو تیمم غسل کے بدلے کرو، اگر تم پر وضو ہے ضروری تو پھر تم تیمم وضو کے بدلے میں کرو۔ یعنی بالآخر شارع چاہتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اب جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ طہارت مائیہ کے ساتھ ممکن نہیں ہے، تو تمہیں طہارت ترابیہ کے ساتھ وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ جو طہارت ترابیہ کے ساتھ صلاۃ ہے اس کو ہم کہتے ہیں امر اضطراری، اور وہ جو طہارت مائیہ کے ساتھ نماز تھی اس کو ہم کہتے ہیں امر اختیاری۔ اب ہماری بحث یہ ہے کہ اگر ایک انسان مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، طہارت ترابیہ کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، خوب کچھ ٹائم کے بعد اس کا یہ اضطرار ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے پانی اویلیبل ہو جاتا ہے، مہیا ہو جاتا ہے، یا پانی کا استعمال اس کے لیے ممکن ہے، تو کیا اس بندے کو پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہے طہارت مائیہ کے ساتھ؟ یعنی ایک نماز وہ تیمم کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اب اس کا اضطرار ختم ہو گیا، تو کیا اس کو دوبارہ اسی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا؟ یعنی وہ جو نماز پڑھی تھی اگر اس کا وقت باقی ہے تو وقت کے اندر اس کو وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اگر اس نماز کا وقت گزر گیا تو اسی نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ آیا اس طریقے سے ہے یا نہ کہ جو اس نے امر اضطراری کی صورت میں امر اضطراری کو انجام دیا تھا اضطرار کی صورت میں، وہی نماز اس کی کافی ہوگی؟ یہ بحث ہے ہماری مبحث اول میں۔ اچھا، اس مبحث اول کی خود مصنف دو صورتیں قرار دیتے ہیں۔ صورت اول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو امر اضطراری ہے، جس عذر کی بنا پر اس کو امر اضطراری انجام دینا ہے، مثلا یہ پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا، لہذا تیمم کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی ہوگی، تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، وہ اس کا عذر یا تو تمام وقت کے اندر ہے یا بعض وقت کے اندر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ مثلا اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کے ابتدائی 3-4 گھنٹوں میں اس کے پاس پانی نہیں ہے یا اس کی مجبوری ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ظہر کے آخری جو ایک آدھ گھنٹہ بچتا ہے یا 1 گھنٹہ بچتا ہے یا اتنا وقت بچتا ہے کہ جس میں یہ ظہر کی نماز کو پڑھ سکتا ہے، یا تو اس طریقے کی اس کی حالت ہے کہ اس کا عذر پورے وقت کو محیط نہیں ہے، یعنی ابتدائی تھوڑے سے ٹائم میں عذر ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ عذر ختم ہو جائے گا، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ، اس کا جو عذر ہے وہ مستوعب ہے، یعنی پورے وقت پر محیط ہے، ظہر کے ابتدائی وقت سے لے کر آخری وقت تک یہ بندہ فاقد الماء ہے، اس کو پانی نہیں ملتا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ بس پہلی صورت وہ ہے کہ عذر غیر مستوعب ہے، یعنی اس نے سارے وقت کو نہیں لیا ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا عذر مستوعب ہے، یعنی اس نے سارے وقت کو لے لیا ہے۔ اچھا، اگر پہلی صورت ہو تو وہاں پر خود دو مبنا ہے۔ ایک مبنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عذر آ جاتا ہے تو آپ امر اضطراری کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں دیکھیں کہ یہ میرا عذر ختم ہوتا ہے یا نہ، بلکہ جیسے ہی آپ کے لیے عذر پیش آ جاتا ہے، ہمارا مثلا فرض کریں مبنا یہ ہے کہ آپ کے پاس عذر جیسے ہی آیا آپ اس عذر کی بنا پر امر اضطراری کی طرف جا سکتے ہیں۔
اول وقت ظہر ہے، آپ کے لیے پانی کا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا مبنا ہوتا ہے کہ اس مبنا والوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدار کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بدار یعنی یہ جلدی، کہ جیسے ہی عذر آیا آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ جواز بدار، جواز بدار یعنی یہی، عذر آیا، عذر کے آتے ہی آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مبنا ہے۔ اس مبنا کے مطابق اگر آپ نے اول وقت میں تیمم کے ساتھ نماز کو پڑھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا عذر ختم ہو جاتا ہے، تو اب یہاں پر یہ بحث ہوگی کہ آیا اسی وقت کے اندر دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس بات سے اجزاء پر موقوف ہے۔ اگر ہم کہیں کہ امر اضطراری امر اختیاری کی نسبت سے مجزی ہے، تو آپ کو دوبارہ اس امر اختیاری کو انجام دینا نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی نہیں ہوتا، یعنی آپ نے امر اضطراری کو انجام دیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا عذر ختم ہو گیا اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ وضو کر کے آپ نماز کا اعادہ کریں۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اجزاء نہیں ہے، یعنی مجزی نہیں ہے امر اضطراری۔ لیکن اگر عذر مستوعب کو ہم قرار دیں، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہ، آپ امر اضطراری کی طرف اس وقت جا سکتے ہیں کہ جب آپ کا عذر مستوعب ہو، یعنی آپ کو پتا ہو کہ نماز ظہر کا جو وقت شروع ہو رہا ہے، آخر نماز ظہر تک، جو نماز ظہر کا آخری وقت ہے، اس وقت تک آپ کا عذر تمام نہیں ہوگا۔ اگر اس صورت کو ہم کہیں تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کو وقت کے بعد، جیسے نماز ظہر کا وقت گزر گیا، اس کے بعد فرض کریں آپ کا عذر ختم ہوتا ہے۔ اب جب نماز کا وقت ختم ہو گیا اور عذر ختم ہو گیا، تو اب یہاں پر بحث اس طریقے سے ہوگی، ہم کہیں گے کہ بھائی نماز کا وقت تو گزر گیا، نماز کے وقت کے اندر اس نے امر اضطراری کو انجام دیا۔ اگر ہم اجزاء کے قائل ہیں تو اب اس نماز کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوگی، اور اگر ہم اجزاء کے قائل نہیں ہیں بلکہ وقت کے بعد اگر ہمارا عذر ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ پر واجب ہے کہ وضو کر کے اسی نماز کی قضا پڑھیں۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر مصنف دو دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ اجزاء درست ہے، یعنی امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے وقت کے اندر اپنے امر اضطراری پر عمل کیا، تو اب عذر کے ختم ہونے کے بعد آپ پر اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس عمل کو دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہی عمل مجزی ہوگا۔ اچھا، اس بات کے لیے کیا دلیل ہے؟ مصنف یہاں پر دو ادلہ کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے پہلی دلیل کا نام نہیں لیتے، اسی دلیل کو بیان کرتے ہیں لیکن اس دلیل کا نام نہیں لیتے۔ نام اس لیے نہیں لیتے کیونکہ وہ اصطلاح ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی۔ پہلی دلیل اس مطلب کے لیے اطلاق مقامی ہے، ہماری طرف سے آپ نام لے لیں، کیونکہ نام اگر اصطلاح آپ کے ذہن میں ہوگی تو مطلب کو محفوظ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں اجزاء ہے بھائی؟ امر اضطراری کیوں امر اختیاری سے مجزی ہوتا ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ مصنف یہاں پر اس چیز کے بارے میں جو دلیل دیتے ہیں وہ ہے اطلاق مقامی۔ اچھا، اطلاق مقامی کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم بحث اطلاق میں ایک بحث کریں گے، تفصیلی طور پر مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہاں پر ایک بحث آئے گی کہ اطلاق کی دو قسمیں ہیں، یا اطلاق لفظی ہے یا اطلاق مقامی ہے۔ اطلاق لفظی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو مطلق استعمال کیا گیا ہے، بغیر کسی قید کے استعمال کیا ہے۔ مثلا شارع مقدس نے آپ کو کہا احل اللہ البیع، یہاں پر لفظ البیع مطلق ہے،
اس کو مقید نہیں کیا کہ ہم نے آپ کے لیے بیع کو، خرید و فروش کو حلال کیا ہے اور جائز کیا ہے. اس کو مقید نہیں کیا ہے کہ آیا وہ بیع لفظ کے ساتھ ہو یا نہ بیع لفظ کے بغیر بھی ہو، عمل کے ذریعے سے ایجاب و قبول ہو پھر بھی درست ہے. تو یہاں پر البیع مطلق ہے، یعنی مطلق بیع تمہارے لیے جائز ہے، چاہے تم ایجاب اور قبول لفظ کے ذریعے سے کرو یا تم ایجاب و قبول عمل کے ذریعے سے. عمل کے ذریعے سے کیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے؟ آپ نے بائع کو پیسے دیے، اس نے وہ چیز اٹھا کر آپ کو دے دی. نہ بائع نے بیعتو کہا، نہ آپ نے اشتریتو کہا یا قبلتو کہا، لفظ نہیں ہے. آپ نے جیب سے پیسے نکالے اور سامنے والے کو دے دی اور اس نے وہ چیز اٹھائی اور آپ کو دے دی. عام طور پر ہمارے پاس بیع اس طریقے سے ہوتی ہے، خرید و فروش ایسے ہوتی ہے. خرید و فروش ہمارے ہاں ایجاب و قبول لفظی کے ذریعے سے تو نہیں ہوتی نا، کہ بائع آ کر کہتا ہو کہ تو مثلا فلاں چیز اتنے پیسوں میں اور آپ کہیں کہ مثلا میں نے فلاں چیز اتنے پیسوں میں خریدی. نہ، ایسے نہیں ہوتا. عملی طور پر آپ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے وہ چیز اٹھا کر آپ کو دے دیتا ہے. تو یہاں پر یہ جو احل اللہ البیع کا لفظ آیا ہے، یہ البیع مطلق ہے، مقید نہیں کیا شارع نے کہ حتماً بیع لفظی ہو. اس اطلاق سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر قسم کی بیع آپ کے لیے جائز ہے، چاہے عملی ہو چاہے لفظی ہو. اس کو کہا جاتا ہے اطلاق لفظی، کیونکہ البیع کے لفظ کے اطلاق سے ہم تمسک کر رہے ہیں، ہماری نظر اس لفظ کے اطلاق پر ہے. اس کو کہتے ہیں اطلاق لفظی. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے اطلاق مقامی. اطلاق مقامی کا مقصد یہ ہے کہ شارع آپ کو ایک چیز کا امر کرتا ہے. اچھا، مثلا جیسے یہ ہے امر اضطراری ہے. شارع کہتا ہے کہ اگر تم حالت اختیاری میں تم دیکھتے ہو کہ پانی تمہارے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے یا پانی تمہارے پاس نہیں ہے، اچھا، اس صورت میں تم تیمم کے ساتھ نماز پڑھو. آپ نے اس امر اضطراری کو انجام دیا. لیکن آیا اس امر اضطراری کو انجام دینے کے بعد جب میرا عذر ختم ہو جائے تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ میں پھر اس امر اختیاری کا اعادہ کروں؟ خوب شارع کی طرف سے خاموشی ہے، شارع کی طرف سے بیان نہیں ہے، شارع کی طرف سے خاموشی ہے، شارع کی جانب سے کوئی بیان بھی نہیں ہے. اور سارے کے سارے لوگ اس چیز سے غافل بھی ہیں، غفلت بھی رکھتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ واقعاً اگر ہماری ذمہ داری امر اضطراری کے ختم ہونے کے بعد، عذر کے ختم ہونے کے بعد امر اختیاری کو بجا لانا ہے تو اس طرف کوئی متوجہ بھی نہیں ہے. اور شارع بھی نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو امر اختیاری انجام دینا عذر کے ختم ہونے کے بعد. خوب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امر اختیاری کو دوبارہ بجا لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمارے لیے ضروری ہوتا تو جب شارع شریعت کو بیان کر رہا تھا، مقام بیان میں تھا، اس چیز کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا. کیونکہ لوگ اس چیز سے غافل ہیں، لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ چیز آیا ہماری گردن پر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس سے غفلت رکھتے ہیں. تو اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اگر شارع کا مقصد یہ ہوتا کہ حتماً تم اس شے کو انجام دو تو شارع حتماً اس کو بیان کرتا. لیکن شارع کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع اس چیز کو نہیں چاہتا. اسے کہتے ہیں اطلاق مقامی. اور اس اطلاق مقامی سے یہاں پر تمسک کرتے ہیں کہ امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہے. فتحصل، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امر اضطراری آیا امر اختیاری سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ ہم کہیں گے مجزی ہے. مجزی ہے یعنی عذر کے ختم ہونے کے بعد اس امر اختیاری کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم کہیں گے دلیل ہمارے پاس اطلاق مقامی ہے. اطلاق مقامی سے آگا کیا مراد ہے؟ اطلاق مقامی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا امر
کہ جو شارع کا مطلوب بھی ہو لیکن شارع اس کو بیان نہ کرے اور لوگ بھی اس سے غافل ہوں تو یہ نقض غرض ہے۔ پس اگر وہ امر شارع کا مقصود ہوتا اور بیان بھی کر سکتا تھا لیکن شارع نے اس کو بیان نہیں کیا، لوگ بھی اس سے غفلت رکھتے تھے، پس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کا وہ مقصود نہیں تھا۔ یہ اطلاق مقامی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اطلاق مقامی۔ اگر اطلاق مقامی سے کوئی بندہ آ کر تمسک نہ کرے، کہے کہ بابا ہمارے پاس یہ اطلاق مقامی دلیل تام نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے انسان ایک اصل عملی کی طرف جائے گا کہ یہ ہمارے اصول کا الحمدللہ حسن ہے کہ ہماری فقہ دو مرحلوں کے اندر ہے۔ پہلے مرحلے میں دلیل اجتہادی ہے، آیت، روایت یا اس قسم کی کوئی دلیل ہو، اگر وہ دلیل نہیں ہوتی تو پھر دوسرے مرحلے میں ہمارے ہاں اصول عملیہ ہوتے ہیں، یعنی انسان کے لیے حکم واقعی روشن نہیں ہوتا، تو اب ایسی حالت میں انسان کیا کرے، کہاں جائے، کیسے مسئلے کو حل کرے؟ یہاں پر اصول عملیہ ہیں۔ اصول عملیہ میں سے ایک براءت ہے۔ اصول عملیہ میں براءت کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک تکلیف کے بارے میں انسان کو شک ہو جائے، درست ہے کہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کا مجرا اور مورد شک بدوی ہے، یعنی ابتدائی شک ہو جائے، پتہ نہیں مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اگر تکلیف مشکوک ہو انسان کے لیے اور شک بھی شک کے ابتدائی ہو تو وہاں پر براءت جاری کریں گے۔ ہم براءت عقلیہ وہاں پر جاری کر سکتے ہیں، ہم براءت شرعیہ کو بے بلا بیان براءت عقلی ہے، رفع عن امتی ما لا یعلمون براءت شرعی ہے کہ انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ لہذا ان دو دلیلوں کی بنا پر امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہے، یعنی آپ کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیں عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان للمسألۃ صورتین، فرماتے ہیں یہ مسئلہ اجزاء امر اضطراری عن الاختیاری کہ یہ امر اضطراری آیا امر اختیاری سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، اس مسئلے کے لیے صورتین، دو صورتیں ہیں۔ تارتاً یکون العذر غیر مستوعب، ایک مرتبہ عذر یعنی وہ مانع، جس مانع کی وجہ سے آپ امر اختیاری کو انجام نہیں دے سکتے، وہ عذر زمان کے لحاظ سے مستوعب نہیں ہے، یعنی اس نے پورے زمان کو نہیں لیا ہوا۔ کما اذا کان المکلف فاقدا للماء فی بعض اجزاء الوقت، جس طریقے سے مکلف کے پاس پانی نہیں ہے اجزاء وقت میں سے بعض میں، یعنی کچھ وقت میں اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ وَقُلْنَا بِجَوَازِ الْبِدَارِ، اور ہم مبادرت کو جائز قرار دیتے ہوں، مبادرت کو جائز قرار دیتے ہوں یعنی کیا؟ یعنی ہمارا مبنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس عذر آ جائے آپ امر اضطراری کو انجام دے سکتے ہیں، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو جائے گا جواز بدار، یعنی آپ پر واجب نہیں ہے کہ آخر وقت تک انتظار کریں، نہ، جیسے ہی عذر آئے آپ امر کو انجام دے سکتے ہیں۔ فَصَلَّى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ صَارَ وَاجِدًا لَهُ، خوب جیسے ہی انسان عذر آ جاتا ہے تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے، ثُمَّ صَارَ وَاجِدًا لَهُ، لیکن بعد میں پھر واجد ماء بن جائے، یعنی اس کو پانی مل جاتا ہے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری مرتبہ، یکون العذر مستوعبا، دوسری مرتبہ یہ ہے کہ عذر پورے زمان کو گھیر لیتا ہے، پورے زمان کو لے لیتا ہے۔
کما اذا کان فاقدا للماء فی جمیع الوقت، جس طریقے سے انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا پورے وقت میں، فصلی متیمما، خوب انسان تیمم کے ساتھ نماز پڑھے، ثم ارتفع العذر بعد خروج الوقت، وقت کے نکل جانے کے بعد پھر عذر ختم ہو جائے، تو فالکلام فی القسم الاول فی وجوب الاعادۃ فی الوقت والقضاء خارجہ کما ان الکلام فی الثانی فی وجوب القضاء۔ تو ان دو صورتوں میں سے پہلی جو صورت ہے، یعنی جو پہلی قسم ہے، وہاں پر بس یا یہ ہوگی کہ اگر وقت باقی ہے تو وجوب قضاء کے بارے میں گفتگو ہوگی، اگر اس کے وقت کے نکلنے کے بعد کا لحاظ کریں تو قضاء کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ لیکن دوسری قسم میں بس ہماری فقط اور فقط وجوب قضاء کے بارے میں، کیونکہ عذر پورے وقت کے اندر تھا، لہذا پورے وقت کے اندر تو اس کا عذر ختم نہیں ہوا، لہذا وقت گزر گیا، اب صرف قضاء کی بات ہوگی۔ پہلی قسم میں دونوں صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن دوسری قسم میں فقط دوسری صورت بنے گی۔ والدلیل علی الاجزاء، فرماتے ہیں کہ اجزاء پر دلیل دونوں قسموں میں کیا دلیل ہے، اس کا نام نہیں لے رہے، کہ ہم نے نام لیا کہ یہ اطلاق مقامی ہے، اوامر اضطراری کے اندر اطلاق مقامی سے تمسک کرتے ہیں۔ والدلیل علی الاجزاء، فرماتے ہیں کہ اجزاء پر دلیل یہ ہے انہ اذا کان المتکلم فی مقام البیان لما یجب علی المکلف عند الاضطرار، کہ شان چنی ناز، کہ جب متکلم مقام بیان میں ہو، متکلم یعنی شارع مقام بیان میں ہے، بیان کر رہا ہے کس چیز کو، لما یجب علی المکلف عند الاضطرار، مکلف کو اضطراری حالت میں کیا کرنا چاہیے، شریعت کو بیان کر رہا ہے، مقام بیان میں ہے۔ اچھا، اس مقام بیان کی بحث انشاءاللہ اطلاق کے بحث میں ہم کریں گے کہ مقام بیان کیا ہے، مقام احمال کیا ہے، مقام اجمال کیا ہے، ان کی تفصیلی گفتگو بعد میں آئے گی۔ یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیں کہ مقام بیان میں ہے، یعنی واقعاً وہ ان کو شرعی مسائل سکھانا چاہ رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو مقام بیان سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ مجتہد اپنے شاگردوں کو اپنے درس کے اندر کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ وہی مجتہد صاحب راستے سے جا رہے ہیں، کسی بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا، وہاں پر شرعی مسئلہ بتاتے۔ ان دونوں جگہوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ بالکل ان دونوں جگہوں میں فرق ہے۔ جب مجتہد اپنے شاگردوں کے سامنے کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے تو وہاں پر ان کو وہ شرعی مسئلہ عملی طور پر کہ تم جا کر اس طریقے سے عمل کرو یہ نہیں بتانا چاہتا، وہاں پر ان کے سامنے علمی بحث کر رہا ہے، اپنے فتوے کے مبانی کو ذکر کر رہا ہے، یعنی مقام تعلیم و تعلم ہے، علمی طریقے سے ان کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب راستے میں جا رہا ہے، کوئی عام بندہ اسے آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، جب اس کو مسئلہ بتاتا ہے تو وہاں پر اس کو مسئلہ بتاتا ہے عمل کے لیے۔ تو یہ جو دوسرا مورد ہے، جب اس سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں کس طریقے سے عمل کروں، عامی آدمی مجتہد سے پوچھتا ہے، وہ اس کو فتویٰ دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مجتہد مقام بیان میں ہے، مقام بیان کی مثال، عملی طور پر اس کو بتانا چاہتا ہے کہ جاؤ جا کر تم عملی طور پر یہ کرو۔ تو مقام بیان سے بھی مراد یہ والی صورت ہے، جیسے مجتہد سے کوئی بندہ آ کر فتویٰ لیتا ہے، ایسے ہی شارع مقدس مولا ہے، رسول اللہ ہے، امام ہے، لوگوں کو، شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اضطرار آ جائے تو تم لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو خوب یہ مقام بیان میں ان کو بتا رہا ہے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں جاؤ جا کر اس طریقے سے عمل کرو۔ بقایا وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ انہ اذا کان المتکلم، شان یہ ہے کہ جب متکلم مقام بیان میں ہو، کس چیز کا مقام بیان، لما یجب علی المکلف عند الاضطرار، اس چیز یا اس حکم کے بیان میں کہ جو واجب ہے مکلف پر اضطرار کی صورت میں۔ ولم یذکر الا الاتیان بالفرد الاضطراری، اور اس متکلم نے ذکر نہیں کیا مگر فرد اضطراری کے بجا لانے کا ذکر کیا ہے، یعنی وہاں پر مقام بیان میں فقط امر اضطراری والے فرد کو انجام دینے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تمہیں عذر آ جائے تو طہارت ترابیہ کے ساتھ نماز پڑھو، من دون اشارت الی اعادتہ او قضائہ بعد رفع العذر، اس کے سوائے
کہ اصلاً کوئی اشارہ بھی کرے اس نماز کے اعادے کی طرف یا اس نماز کے قضا کی طرف بعد رفع العذر، عذر کے ختم ہو جانے کے بعد، اصلاً اشارہ ہی نہیں کرتا کہ اگر تمہارا یہ عذر ختم ہو جائے تو تم کو دوبارہ پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے، اصلاً اشارہ ہی نہیں کرتا. فظاہر ذالک هو الاجزاء، یہ جو مقام بیان میں ہے، اس طریقے سے حکم کو بیان کیا، اس مقام سے ہم ایک اطلاق کا فائدہ لیتے ہیں، اطلاق سے تمسک کرتے ہیں کہ اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ بس وہ دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے. اس کو اطلاق مقامی کہتے ہیں. البتہ اطلاق مقامی میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جس کی طرف مصنف نے یہاں پر اشارہ نہیں کیا، میں نے اپنے خلاصے میں اشارہ کیا تھا. وہ یہ ہے کہ لوگ بھی اصلاً غافل ہیں، لوگوں کے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ اصلاً اعادہ کرنا ہے یا قضا پڑھنی ہے. اصلاً لوگ بھی غافل ہیں اس بات سے. اگر لوگ متوجہ ہوتے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے تو پھر تو اس صورت میں آپ اس اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. اطلاق مقامی میں یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ لوگ بھی اس سے غافل ہوتے ہیں. فظاہر ذالک هو الاجزاء، فرماتے ہیں کہ ظاہر اس کا یہ ہے کہ آپ کا امر اضطراری مجزی ہے. فمثلا ان ظاہر قولہ سبحانہ، پروردگار عالم کا جو یہ قول ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ یہاں پر یہ جو ہے اس کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہی ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا یا ابا ذر یکفیک الصعید 10 سنین، یہ مقام بیان میں تھا جب ان نکات کو بیان کر رہا تھا. اس طریقے سے اطلاق مقامی کی تصویر ایسے ہوگی کہ ان اوامر اضطراری کو بیان کر رہا تھا. یہاں پر ہم آیت یا روایت کے الفاظ کے اطلاق سے تمسک نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان اوامر اضطراری کو بیان کر رہا تھا. پیغمبر اکرم نے کہا اے ابو ذر تمہارے لیے کافی ہے سعید مٹی 10 سالوں تک، یعنی 10 سالوں تک بھی اگر کوئی مانے نہ آئے تو تیمم تمہارا چل سکتا ہے. وقول صادق علیہ السلام، اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کا قول دوسری روایت میں کہ ان رب الماء رب السعید، جو پانی کا مالک ہے وہ سعید کا بھی مالک ہے. یہاں پر لفظ رب مالک کے معنی میں ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے لفظ رب اضافے کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. ان رب الماء، جو ماء کا رب ہے، رب السعید، وہ مٹی کا بھی رب ہے یعنی مالک. فقد فعل احد الطہورین، 2 طہوروں میں سے ایک طہور کو انجام دیا ہے. طہور پانی اور مٹی کو کہتے ہیں، ماء اور تراب یہ طہور ہے. طہورین، دونوں طہورین، ان میں سے ہر ایک طہور. طہور یعنی الطاہر فی نفسہ والمطہر لغیرہ، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والی چیز. کہتے ہیں کہ ان ظاہر قولہ وقول الصادق، اس ان کی خبر یہ ہے هو الاجزاء، ظاہر یہ ہے کہ یہ امر مجزی ہے. وعدم وجوب الاعادۃ والقضاء، یہ الاجزاء کے لیے عطف تفسیری ہے. مجزی ہے یعنی کیا؟ یعنی اگر وقت باقی ہے تو اعادہ واجب نہیں، اگر وقت گزر گیا ہے تو قضا واجب نہیں ہے. وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ فَظَاهِرُ ذَلِكَ هُوَ الْإِجْزَاءُ، مولا مقام بیان میں بھی تھا، فقط فرض اضطراری کو بیان کیا، اس کو ذکر ہی نہیں کیا. خب اگر وہ مقصود ہوتا تو لوجب علیہ البیان، تو شارع پر واجب تھا کہ اس کو بیان کرتا. فلا بد فی ایجاب الاتیان به ثانیا من دلالت دلیل بالخصوص، اس کو دوبارہ واجب کر فی ایجاب الاتیان بھی، اس کو دوبارہ انجام دینے کے لیے کہ آپ اس کو انجام دیں، یہ انجام دینا آپ پر واجب ہے دوبارہ، اس پر حتماً کوئی دلیل ہونی چاہیے تھی خصوصیت سے.
حالانکہ ہمارے پاس کوئی خصوصیت سے دلیل نہیں ہے. فلا بد، پس ضروری ہے، فی ایجاب الاتیان بھی، اس کو انجام دینے کو واجب قرار دینے میں، ثانیاً دوسری مرتبہ ضروری ہے کیا، من دلالت دلیل بالخصوص، خصوصیت سے کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے تھی. شارح اس کو بیان کرتا لیکن بیان نہیں کیا. اچھا، وَلَوْ افترضنا عدم کون المتکلم فی مقام البیان فی دلیل البدل وکونہ ساکتا عن الاعادۃ والقضاء، اگر کوئی آ کر بیان کرے کہ آگا جب وہ بدل کو ذکر کر رہا تھا، یعنی امر اختیاری کا جو بدل امر اضطراری ہے، اس امر اضطراری کو جو بیان کر رہا تھا تو شارع وہاں پر مقام بیان میں نہیں تھا، بلکہ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے مجتہد درس خارج دے رہا ہے. وہ عمل والی مثال نہ اصلا عمل کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. خوب اگر مقام بیان میں نہ ہو، فرض کریں کہ بھائی یہ جو دلیل ہے دلیل بدل ہی اصلا مقام بیان میں نہیں ہے، شارع اس طرف سے ساکت ہے، اصلا اس طرف ناظر ہی نہیں ہے کہ آپ کو واقعاً اعادہ کرنا یا کرنا نہیں ہے، اس کی طرف ناظر ہی نہیں ہے، تو خوب اس صورت میں آپ اطلاق مقامی سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ اطلاق مقامی سے تمسک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے احراز ہو، آپ کے لیے ثابت ہو کہ شارع مقام بیان میں تھا. کوئی بندہ آ کر کہے کہ نہ آگا ہمارے لیے مورز نہیں ہوا کہ شارع مقام بیان میں تھا. وَلَوْ افترضنا، اگر ہم فرض کریں عدم کون المتکلم فی مقام البیان، کہ متکلم مقام بیان میں نہیں تھا، فی دلیل البدل، بدل کی دلیل میں، جب بدل کی دلیل کو بیان کر رہا تھا وہاں پر مقام بیان میں نہیں تھا. وَقَوْنَهُ عدم پر عطف کرے، وَقَوْنَهُ سَاكِتًا عَنِ الْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ، اور متکلم ساکت ہے اعادے اور قضاء سے، اس کی طرف ناظر ہی نہیں تھا. فمقتضى الاصل، اب دلیل لفظی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اصل عملی کا تقاضا یہ ہے، الاصل یعنی اصل عملی. فمقتضى الاصل ایضا هو البراءت، تو پھر اصل عملی کا بھی تقاضا براءت ہے. وسیأتی تفصیلہ، انشاءاللہ براءت کی تفصیل آئے گی. براءت کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو شک ہو رہا ہے تکلیف میں، جب تکلیف کے اندر شک ہو تو وہاں پر قاعدے کو بےکا بلا بیان کہتا ہے کہ آپ پر وہ واجب نہیں ہے، یا رفع عن امتی ما لا یعلمون کہتا ہے کہ آپ پر وہ تکلیف واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.